وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا۔ اب جب یہ بنی اسرائیل وہاں سے نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اب دیکھیے پہلے یہ غلام قوم تھی، اب باہر نکل آئے تو یہ آزاد قوم ہو گئی۔ اب جب آزاد قوم بن گئی تو اب ان کو شریعت دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہارے احکامات کیا ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے 10 سال وہ ایک ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ ان کی طاقت نہیں تھی، وہاں پہ وہ بہت کمزور تھے، تو ان 10 سالوں میں صرف ان کے اوپر ایمان کی محنت ہوتی رہی، ایمان ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکاتا رہا۔ جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ میں آ کے اب ان کا معاشرہ بن گیا، ان کی ایک سوسائٹی بن گئی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر احکامات دینا شروع کیے۔ تو یہی سورہ بقرہ میں آگے، پھر سورہ مائدہ میں، سورۃ النساء میں ہم دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاشرتی احکامات دیے، لاز دیے، قوانین دیے۔ تو ان کو بھی انہی قوانین کو دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا طور پر۔ تو یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی۔ یہ کتاب کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ فرقان جو ہے نا، یہاں پہ لکھا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، فرقان قرآن کریم کا نام بھی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید۔ تو فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، حق اور باطل کے اندر فرق۔ تو آج بھی جب ہم اس کتاب سے دیکھیں، آج کا زمانہ کیسا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی پتہ ہی نہیں لگ رہا حق کیا ہے، پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس طرف جائے بندہ۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے لیے فرق کرنے والی کتاب ہے، فرقان، جو فیصلہ کر دے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جب ہم اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے، اس کے ساتھ تمسک اختیار کریں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تو یہ کتاب ہمارے لیے فیصلہ کرے گی کہ حق کس طرف ہے، اور پھر ہم اس طرف جانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے والا بنائے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، اپنے بچڑے کو معبود بنا لینے سے، فتوبوا الی باریئکم، بس توبہ کرو اپنے خالق کے حضور میں، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا ان سب کو قتل کرو۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ تقریباً 70,000 افراد تھے، اوور آل یہ 6 لاکھ لوگ تھے جو نکلے تھے مصر سے، تو ان میں سے 70,000 افراد وہ تھے جنہوں نے یہ شرک والا معاملہ کیا تھا، تو ان کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند باریئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ اچھا، اسی سے جو ہے وہ قتل مرتد کی سزا جو ہے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ارتداد کیا، شرک کیا، تو مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد ان سے توبہ نہیں کی جائے گی، ان کو اگر یہ توبہ بھی کر لیں گے تب بھی قتل ہی کیا جائے گا۔ بہرحال یہ قتل جو ہے وہ اسٹیٹ نے کرنا ہے، ادھر ان کی ایک اسٹیٹ تھی، ہم میں سے کسی نے نہیں کرنا ہے۔ فتاب علیکم، تو پھر وہ نظر کرم کرے گا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت نظر کرم کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔